آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طلوع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے، مکہ بت پرستی کا مرکز اعظم تھا۔ خود کعبہ میں 360 بت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا تمغہ امتیاز صرف اس قدر تھا کہ اس صنم کدہ کے متولی تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا اور دیگر رسوم جاہلیت میں بھی کبھی شرکت نہیں کی۔ اسی زمانے کے قریب میں حق پرست مثلاً ورقہ، زید، عثمان بن حویرث، ان کے دل میں خیال آیا کہ بتوں کے آگے سر جھکانا حماقت ہے۔ چنانچہ سب مذہب حق کی تلاش کے لیے نکلے، لیکن ناکامی کی دیوار سے سر ٹکرا کر رہ گئے۔ ورقہ اور عثمان بن حویرث تو عیسائی ہو گئے اور زید کہتے کہتے مر گئے، اے خدا، اگر مجھ کو یہ معلوم ہوتا کہ تجھ کو کس طریقے سے پوجنا چاہیے تو میں اسی طریقے سے تجھ کو پوجتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے دنیاوی تعلقات تھے۔ تجارت کا کاروبار تھا، متعدد اولادیں تھیں۔ تجارت کی ضرورت سے اکثر سفر بھی کرنا پڑتا تھا، لیکن دست قدرت کو جو کام لینا تھا وہ ان تمام مشاغل سے بالاتر تھا۔ دنیا اور دنیا کے تمام کام آپ کو ہیچ نظر آتے تھے، تاہم مطلوب حقیقی کا اب تک پتہ نہ تھا۔ مکہ معظمہ سے 3 میل پر ایک غار تھا جس کو حرا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دنوں تک وہاں جا کر قیام فرماتے اور مراقبہ کرتے۔ کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے، وہ ختم ہو چکتا تو پھر گھر تشریف لاتے اور پھر واپس جا کر مراقبہ میں مصروف ہو جاتے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہنس یعنی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ عبادت کیا تھی؟ عینی شرح بخاری میں ہے، یہ سوال کیا گیا کہ آپ کی عبادت کیا تھی؟ جواب یہ ہے کہ غور و فکر اور عبرت پذیری۔ یہ وہی عبادت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ابراہیم علیہ السلام نے نبوت سے پہلے کی تھی اور جس کا ذکر قرآن کریم میں سورہ الانعام میں موجود ہے۔ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ پھر جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ کو میرے رب نے ہدایت نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پھر جب آفتاب کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اے قوم، بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ نبوت کا دیواچہ یہ تھا
کہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسرار منکشف ہونے شروع ہوئے۔ جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے تھے وہی پیش آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف جب 40 سال کو پہنچی تو حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز غار حرا میں تشریف فرما تھے کہ دفتن ایک فرشتہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور پھر یہ کہا، اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس پر فرشتے نے پکڑ کر مجھ کو اس شدت سے دبایا کہ میری مشقت کی کوئی انتہا نہ رہی، اور اس کے بعد چھوڑ دیا اور پھر کہا، اقرا۔ میں نے پھر وہی جواب دیا، ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا۔ فرشتے نے پھر مجھ کو پکڑا اور اسی شدت کے ساتھ دبایا اور چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ پڑھو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ ترجمہ، آپ اپنے پروردگار کے نام کی مدد سے پڑھیے جو خالق ہے تمام کائنات کا، خصوصاً انسان کا کہ جس کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ آپ پڑھیے، آپ کا رب بہت ہی کریم ہے جس نے قلم سے علم سکھایا اور انسان کو وہ چیزیں بتلائی جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور بدن مبارک پر لرزہ اور کپکپی تھی۔ آتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، زملونی زملونی، مجھ کو کچھ اڑھاؤ، مجھ کو کچھ اڑھاؤ۔ روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈر پیدا ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متردد نہ ہو، خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑے گا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے بلا شبہ یہ الفاظ نکلے، مجھ کو ڈر ہے، لیکن یہ تردد، یہ ہیبت، یہ اضطراب جلال الہی کا تاثر اور نبوت کے بار گراں کی عظمت کا تخیل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دیکھا، ناموس اعظم نے کیا کہا، کیا کیا مشاہدات ہوئے، یہ وہ نازک باتیں ہیں جو الفاظ کا تحمل نہیں کر سکتے۔ صحیح بخاری باب التعبیر میں ہے کہ چند روز تک جب وحی رک گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے تھے کہ اپنے آپ کو گرا دیں۔ دفتن حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آتے تھے اور کہتے تھے، اے محمد، تم واقعی خدا کے پیغمبر ہو۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت تسکین ہو جاتی تھی، لیکن جب پھر وہی کچھ دنوں کے لیے رک جاتی تھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دینا چاہتے تھے اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نمایاں ہو کر تسکین دیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی خدا کے پیغمبر ہیں۔ حافظ ابن حجر نے اس حدیث کے حصہ اول کی شرح میں معترضین کا یہ اعتراض نقل کیا ہے کہ ایک پیغمبر کو نبوت میں کیوں کر شک ہو سکتا ہے، اور ہو تو کسی عیسائی کے تسکین دینے سے کیا تسکین ہو سکتی ہے۔ پھر ایک مشہور محدث کا یہ جواب نقل کیا ہے کہ نبوت ایک امر عظیم ہے، اس کا تحمل دفتن نہیں ہو سکتا، اس لیے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب کے ذریعے سے مانوس کیا گیا،
پھر جب دفتن فرشتہ نظر آیا تو آپ اقتضائے بشریت سے خوف زدہ ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسکین دی۔ پھر جب ورقہ نے تصدیق کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا یقین ہو گیا۔ محدث مذکور کے الفاظ یہ ہیں جن کے معنی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ورقہ کا کلام سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کا یقین آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اعتراف کیا۔ محدث مذکور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ وہی بار بار اس لیے رک جاتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفتہ رفتہ اس کے برداشت کرنے کے قابل ہو جائیں، لیکن جبکہ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبوت سے پہلے سفر شام میں مقام بصرہ جس درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے اس کی تمام شاخیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھک آئیں، جس سے بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کا یقین کیا۔ جبکہ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھ کو سلام کیا کرتا تھا، جبکہ اس صحاح میں موجود ہے کہ نبوت سے پہلے فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کیا اور جسمانی آلائش نکال کر پھینک دی، تو خود ان روایتوں کے روایت کرنے والے کیوں کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرشتے کا نظر آنا ایسا واقعہ تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر خوف زدہ ہو جاتے کہ ایک دفعہ تسکین ہو کر بھی بار بار اس طرح ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو پہاڑ پر سے گرا دینے کا ارادہ کرتے تھے، اور بار بار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اطمینان دلانے کی ضرورت ہوتی تھی۔ کیا اور کسی پیغمبر کو بھی ابتدائے وحی میں کبھی شک ہوا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخت سے آواز سنی کہ میں خدا ہوں، تو کیا ان کو کوئی شبہ پیدا ہوا؟ حافظ ابن حجر وغیرہ کی پیروی کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں، ہم کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ خود اصل روایت بسند مرفوع متصل ہے یا نہیں۔ یہ روایت امام زہری کے بلاغات میں سے ہے، یعنی سند کا سلسلہ زہری تک ختم ہو جاتا ہے اور آگے نہیں بڑھتا، چونکہ خود شارحین بخاری نے تصریح کر دی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایسے عظیم الشان واقعے کے لیے سند مقطوع کافی نہیں۔